السلام علیکم۔ لائف لائن مینٹورنگ مسلسل یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم جو اپنے لوکل ہیروز موجود ہیں، ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ہم ان کی زندگیوں کو آپ کے سامنے لائیں، ان مثالوں کو آپ کے سامنے لائیں، کیونکہ مثالیں آتی رہنی چاہیے، مثالیں کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ ہم الحمدللہ اس بیج کو اگا کے درخت بنانے میں، پودا مضبوط کرنے میں تو کامیاب ہو چکے ہیں۔ کہ جو میٹریمونیل لائف ہے وہ خوشگوار اور سکون والی ہو سکتی ہے، اصل مقصد ہی یہ ہے۔ لیکن شروع کے اندر جب ہم چلے تو لوگ جھجکے، اس کے بعد قافلہ بنتا چلا گیا، لوگ ملتے چلے گئے اور وہ قافلہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ تو اب وہ کہانیاں درجنوں سے، سینکڑوں میں اور ہزاروں کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ تو اب ہم نے یہ چیز سوچی کہ اس کے ساتھ یہ کیوں نہ کیا جائے کہ ہمارے ارد گرد جو مثالیں موجود ہیں ہم ان سے آپ کا تعارف کرائیں۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں برادرم حافظ محمد اویس۔ تو حافظ صاحب ہمارے دوست ہیں اور حافظ صاحب کے ساتھ آج کچھ باتیں کریں گے۔ یہ اپنی کچھ ذاتی زندگی کی چیزیں اس لیے آپ سے شیئر کریں گے تاکہ وہ فائدے آپ بھی اٹھا سکیں، آپ کو بھی یقین آ سکے، آپ کی بھی امید جو ہے وہ جاگ سکے، اور اگر اچھی زندگی گزر رہی ہے تو وہ مزید اچھی ہو سکے۔ تو کیونکہ ہم سب سیکھتے رہتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں، تو اس لیے مثالیں میں نے شروع میں بھی کہا کہ آتی رہنی چاہیے۔ مثالیں زندگی ہوتی ہیں، مثالیں انرجی دیتی ہیں۔ تو آج ہم ایک اور مثال سے باتیں کرتے ہیں۔ آپ سب کچھ اپنی ابتدائی زندگی کی بتا دیجئے، کہاں سے شروع کی، کیا تعلیم ہوئی؟ استاد تو آپ ہیں، یہ تو ہمیں معلوم ہے، تو بس کچھ شارٹ سی یہ باتیں ہو جائیں تاکہ ناظرین سمر بھائی شروع سے لاہور میں رہ رہے ہیں، لاہور میں ٹاؤن شپ میں، آپ کو معلوم ہے، اور ابتدائی تعلیم بھی جو ہے وہ ایک سرکاری اسکول سے حاصل کی، اور اس کے بعد پھر میں حفظ قرآن کی طرف، میرے بڑے بھائی ہیں ان کا یہ مشورہ تھا تو انہوں نے مجھے وہاں پہ داخل کرایا، اللہ ان کو اس کی جزا بھی دے۔ اور حفظ کے بعد پھر میں نے اسٹڈی شروع کی، جہاں سے جس اکیڈمی میں آپ کا اور آپ سے ملاقات بھی ہوئی، اور پھر پرائیویٹ اپنا میٹرک کرنے کے بعد انٹر کیا کالج سے، اور اس کے بعد بی ایس سی کے بعد جاب شروع کر دی، اور سفر چلتا رہا۔ پھر ساتھ ہی جو ہے وہ اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا، اور پھر میں ایجوکیشن فیلڈ کے اندر پراپر، تو بس اس طرح۔ صحیح۔ تو اب آپ یعنی ٹیچنگ کرتے ہیں؟ جی میں اب ٹیچنگ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی بزنس بھی؟ اس کے علاوہ جی پارٹ ٹائم بزنس بھی کرتا ہوں، اور اس میں اور ٹیچنگ بھی۔ اچھا، بزنس ضروری نہیں ہو گیا کیا ان دنوں کے اندر؟ جی بزنس بہت زیادہ ضروری ہو گیا، اور بزنس کی اگر آپ نے بات کی ہے تو وہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک جاب کے ساتھ آپ دوسری جاب، میرے پاس آپشن بہت ساری موجود ہیں۔ ابھی کل ہی میرے پاس ایک آفر موجود تھی، تقریباً 50,000 روپے کی آفر موجود تھی کہ یہ آپ شام کو 2-3 گھنٹے پڑھائیں تو لے لیں، لیکن اس سے آپ جو ہے وہ پھر بھی پیک رہتے ہیں مکمل۔ آپ آج کل کی جو مہنگائی ہے، انفلیشن ہے، اس کو قابو نہیں کر سکتے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ ایک بزنس کے ساتھ کئی بزنسز کر سکتے ہیں۔ اچھا۔ اور لیکن ایک جاب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آپ ایک دوسری جاب کر سکتے ہیں، مگر اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی اپنی صحت اور آپ کی فیملی، یہ دونوں کمپرومائز ہوتے ہیں۔ اچھا، میرا خیال ہے آپ کی طبیعت بھی اسی لیے خراب ہو گئی تھی ایک دفعہ، جتنا میں جانتا ہوں، جو وہ آپ کیونکہ ایک جاب دوسری تیسری آپ نے جاب شروع کر دی، اور آپ کے خیال کے اندر یہ تھا کہ ذرا وسائل جنریٹ ہو، ظاہر ہے یہ انسان کے، لیکن آخرکار آپ نہیں جانتے تھے، لیکن آہستہ 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 آپ کی طبیعت خراب ہوتی چلی گئی۔ تو یہ کیسے پتہ لگا کہ یہ وجہ ہے؟ اس سے میں اگر آپ بات کروں کہ جیسے آپ نے جو یہ ابھی مینٹورشپ کا کام شروع کیا ہے، لائف ٹائم مینٹورنگ کا، تو اسی طرح ایک بڑی فیمس پرسنالٹی ہیں جو سوشل میڈیا کو کراتی ہیں، تو میری عادت ہے کہ میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہوں۔ تو جب میں نے ان سے یہ بات سیکھی اور انہوں نے اس کے کچھ نقصانات بتائے، انہوں نے یہ بات وہاں پہ کی کہ وہ ڈاکٹر ہیں بیسیکلی۔ جب مجھے وہ پرابلم ہوئی، اصل میں جو میرے ساتھ مسئلہ ہوا، میں اس کے سرچنگ میں تھا کہ میں پتہ کروں کہ اس کا کیا ایشو ہے۔ تو پتہ کرتے کرتے میں وہ پہنچا، وہ بڑے فیمس ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے جو ہے ایک بات کی کہ جب انسان حد سے زیادہ، یعنی کہ ایک جاب کے علاوہ 8 گھنٹے کی جاب میں اگر وہ مکمل نہیں کر پا رہا اپنے وسائل، اور اس کے بعد وہ ایک اور 8 گھنٹے کی جاب کر رہا ہے یا 5 گھنٹے کی جاب کر رہا ہے، تو اس میں وہ 2 چیزیں لوز کرتا ہے، اپنی صحت
یا وہ اپنی فیملی کو کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے. فوری طور پہ میرے ذہن میں بات آئی کہ بالکل میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. اور قرآن پاک میں بھی کیونکہ فرمایا گیا الہاکم التکاثر, تو میں کثرت نے مال کثرت کے کمانے حالات کر, تو کثرت, تو میں اس وقت بہت زیادہ کثرت کر رہا تھا کہ صبح سے لے کے 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے میں واپس آ رہا تھا. کھانے کی روٹین ڈسٹرب تھی, اور ادر جو بشری تقاضے ہوتے ہیں, ضروریات ہوتی ہیں, وہ سب ڈسٹرب تھے. تو میں نے یہ دیکھا کہ میری لائف جو ہے نا وہ بڑی, بس میں سوچتا تھا کہ میں 1 گھنٹے کے لیے گھر آتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں چلا جاتا ہوں, اور پھر رات کو 11 بجے آتا ہوں. تو کیا زندگی گزار رہا ہوں, ایسے ہو گیا تھا جیسے قید نہیں ہوتی زندگی, ایسے ہو گیا تھا. تو پھر آپ کو معلوم ہے, آپ سے شیئرنگ کر کے میں نے آپ کو بتایا کہ اب میں جو ہے نا وہ میں نے اس کو سوئچ آف کر دیا ہے. تو اس کے بعد ایسا ہوا ہے کہ مجھے ایسا لگا ہے کہ جیسے میں آزاد ہو گیا ہوں. اچھا. اب میں گھر آتا ہوں, فیملی کو ٹائم دیتا ہوں, بچوں کو دیکھتا ہوں, ہنستا کھیلتا بھی ہوں. یہ اور مسز نے بھی محسوس کیا تھا؟ جی بالکل. بلکہ اب جو آفر ہوتی ہے, تو حالانکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو گھر والے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جاؤ, بلکہ میں نے ان کو بتایا کہ یہ آفر وہ کہیں کہ بس ٹھیک ہے, مطلب کہ کوئی پریشر نہیں انہوں نے مجھے دیا کہ نہیں جی آپ جائیں اور یہ اس طرح. تو کیوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ میری طبیعت کے اندر بھی جو ہے وہ نرمی آنا شروع ہو. تو ادروائز اس سے پہلے میں بس یہی ہوتا تھا کہ بھئی کیا ہے, میں چڑچڑاپن ہے, چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بحث ہو جانی یا اس طرح غصہ ظاہر کر دینا. تو پھر میں نے جب اس کو بیٹھ کے ریئلائز کیا, اور اس میں ایک بات آپ کی طرف سے جو آپ نے ایک دفعہ شیئر کی تھی کہ یار روٹین زدہ زندگی سے زیادہ, تو یہ کچھ ملتے جلتے سارے جملے نا میری طرف آ رہے تھے, جیسے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جو ہے وہ ایک رہنمائی مل رہی ہے, یا اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کو سکھانے کے لیے اشارے دیتا ہے. تو میں نے پھر بہرحال وہ اس کو جو ہے نا وہ میں نے ترک کیا. کہ دوسری بات یہ ہے کہ جاب جو ہے وہ کسی بھی وقت آپ کو الوداع کہہ سکتی ہے, لیکن جو آپ کا بزنس ہے وہ آپ نے جو ڈیولپ کیا آہستہ آہستہ محنت کرتے وہ ایک وقت پر آتا ہے کہ آپ کو اور کچھ نہیں لیکن ٹائم فریڈم وہ ضرور دیتا ہے. پیسے کم ہوں یا زیادہ ہوں لیکن ٹائم فریڈم اس میں ضرور ہوتا ہے. اچھا حافظ صاحب, اس کے اندر حافظ صاحب کا انٹرویو کرنے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ان کی بھی زندگی ازدواجی طور کے اوپر ایک خوشگوار زندگی ہے, ایک مطمئن زندگی ہے. تو ہم یہاں پہ یہ مثالیں آپ کے سامنے اس لیے لانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم ان خوشیوں کو, ان آسانیوں کو, اس سکون کو پھیلا سکیں جو حقیقت میں اس رشتے کا تقاضا ہے. تو یہ جو انہوں نے جیسے جابس کی بات کی, ان کی جو مسز ہیں وہ بہت کیئرنگ ہے, تو ہم یہیں سے بات موڑ دیتے ہیں ان کی طرف کہ شادی آپ کی جب بھی ہوئی اس کے بعد میرا خیال ہے لو میرج تو نہیں تھی, ارینج ہی تھی. تو اس کے بعد پھر آپ کی جو محبت ہے وہ بڑھتی چلی گئی آپس کے اندر. جی. تو کیا راز ہے؟ راز مجھے سب سے پہلے اندازہ اس وقت ہوا کہ جب شادی کو کچھ عرصہ ہوا تو 2 ماہ یا 2.5 ماہ گزرے ہوں گے. تو پہلی بار جب میری وائف رہنے گئیں تو رات کو میں اکیلا تھا. یہ 2.5 مہینے کے بعد یہ کام ہو گیا تھا؟ مطلب کہ ویسے جب سسرال ویسے وہ میری بیگم جو ہے وہ بہت کم جاتی ہیں. ان کے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ بھئی کیا مسئلہ ہے, جو سختی ہے یا کیا ہے, وہ کہتی نہیں بس کوئی سختی یعنی خود ہی سے نہیں وہ جاتی؟ خود ہی سے نہیں جاتی. تو مطلب یا یہ کہ آپ نے ذرا روکا ہوا ہے؟ نہیں میری طرف سے کوئی بھی نہیں. اچھا. تو وہ جب پہلی بار گئیں تو مجھے ساری رات نیند ہی نہیں آئی. مطلب کہ میں حیران, میں نے کہا کیوں مجھے نیند آ رہی, کبھی ادھر کروٹ لوں کبھی ادھر کروٹ لوں لیکن نیند نہیں. اور یہ ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا. تو پھر بھی یہی تھا کہ جو ہے وہ میں اب موبائل پہ میسج کر رہا ہوں تو وہ بھی جاگ رہی تھی. تو ہم بمشکل میرے خیال سے جو ہے وہ مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ کتنی زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اور اس کے لیے میرے خیال سے یہ تھا کہ ہم نے شروع میں میں کیونکہ جہاں جاب کرتا تھا تو وہاں سے بھی شادی کے دنوں میں مجھے ریلیکسمنٹ ہوئی بڑی, تو چھٹیاں لے لیں اور بھرپور ٹائم گزارا ہم نے. مطلب کہ سیر کرنے گئے, ناردرن ایریاز میں گئے اور بھرپور ایک دوسرے کو ٹائم دیا. اور وہ جب بانڈنگ ہو گئی تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا.
وہ تب پتہ چلا کہ جب ہمیں مطلب کہ، اور اس کے بعد پھر ایک بار ایسا ہوا کہ مجھے اپنے آفس کی طرف سے پہلی بار آؤٹ آف سٹی جانا پڑا کراچی. تو میں جب کراچی گیا تو وہاں پہ جو ہے وہ کیونکہ 2-3 دن لگنے تھے، تھوڑے سے حالات وہاں پہ خراب ہو گئے. تو پہلے کبھی میں کیونکہ دور نہیں گیا، تو وہاں پہ بھی احساس ہوا کہ جو ہے وہ ہماری جو ایک دوسرے کے ساتھ بانڈنگ ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہو چکی ہے، تو ہم جو ہے وہ نہیں رہ سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عارضی جدائی ہوتی ہے یہ ہمیں محبت کا احساس دلاتی ہے. بالکل. یعنی یہ عارضی جدائی تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے پیدا ہوتی رہنی چاہیے. جی جی. یعنی بے شک ہم ایک دن کے ٹور پہ جا رہے ہیں یا بے شک کچھ وقت کے لیے ذرا علیحدہ ہو کے وقت گزار رہے ہیں. اوکے، تو یہی ایک دو واقعات ہیں یا کچھ اور بھی ہیں؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی اور ہیں. مطلب اس لیے یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ ذرا مزہ آ رہا ہے ان کو سننے کے اندر. مثلاً کہ ایسا ہوا کہ جب میری اہلیہ نے کبھی جانا ہوتا تھا تو یا وہ یہ کہتی تھی کہ آج میں وہاں رک جاؤں یا قدرتی طور پہ میں نے محسوس نہیں کیا پہلے، تو مجھے بخار ہو گیا. اچھا، ایک بار ایسا ہوا تو نارمل بات تھی، وہ رک گئی. دوسری بار ایسا ہوا تو مجھے بھی احساس نہیں تھا. تیسری چوتھی بار ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، مطلب کہ میں جب جانے کی بات کرتی ہوں اب آپ بیمار نہ ہو جانا جب میں جانے کی بات کروں. تو یہ شاید مطلب کہ بعد میں محسوس ہوا کہ یہ واقعی ایسا ہے. تو نیند نہیں آتی سکون سے. اور کیا کہتے ہیں کہ میری اہلیہ کا دل نہیں لگتا، تو بہت کم وہ رکتی. اچھا، آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ناظرین کہ یہ کتنی خوبصورت بات ہے. بعض دفعہ ہمارے یہاں پہ تو شاید یہ بات ہی بڑی عجیب لگتی ہو کہ نیند نہیں آتی. ہمارے یہاں پہ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ مذاق کا تو عنوان ہے نا کہ جی جائے گی بیوی تو ذرا سکون لیں گے. تو وہ نیند ہی نہ آئے، اس کے بغیر چین ہی نہ آئے اور انسان بیمار پڑ جائے، بخار ہو جائے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا پیک ہے یہ اٹیچمنٹ کی. تو لیکن میں اس کے اندر یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا حافظ صاحب کہ یہ محبت صرف آپ ہی کی طرف سے ہے، یہ معاملہ صرف آپ ہی کی طرف سے ہے کہ بیمار شمار پڑ جاتے ہیں، وہ ایک طرفہ چل رہا ہے یہ دو طرفہ ہے؟ نہیں، یہ دو طرفہ ہے. یہ دو طرفہ ہے کہ اگر میں رات کو کبھی لیٹ ہو جاؤں تو وہ نہیں سوتی. اچھا. مطلب کہ میں بڑی دفعہ میں نے کہا ہے کہ بعض اوقات انسان کسی کام سے جاتا ہے، پتہ ہے کہ میں کہاں گیا ہوں، مگر نہیں، ان کو وہ نیند نہیں آتی. وہ کہتی ہیں کہ پھر میں کیا کروں یہاں پہ، آپ ایسا کریں کہ مجھے امی کی طرف چھوڑ دیں. اچھا. تو میں نے کہا اچھا. پھر وہ کہتی ہیں کہ نہیں، اتنے دنوں کے لیے نہیں جانا. بلکہ کئی بار ایسا ہوا کہ ہماری آپس میں ایک ڈسکشن ہوئی کہ ایک اپرچونٹی، ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے، حافظ محمد عدیل شریف صاحب، وہ چائنا میں ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ہے انہوں نے. تو اس وقت کیونکہ ہم دونوں اکٹھے ہی پڑھے ہیں شروع سے، ان کی بھی فیلڈ اور میری فیلڈ کیمسٹری کی سیم ہے. جب وہ وہاں پہ گئے تو انہوں نے مجھے ایک اپرچونٹی بتائی کہ حافظ صاحب یہاں پہ بڑی اچھی اسکالرشپ کی اپرچونٹی ہے، کوئی 1.5-2 لاکھ روپے آپ کو اسکالرشپ بھی مل جائے گی. اب میں یہ اپنے کمرے میں بیٹھا فون پہ بات کر رہا تھا ان سے، تو ایک تبادلہ خیال ہو رہا تھا. تو جیسے ہی میں نے فون بند کے ادھر کر کے دیکھا تو میری مسز جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ رہے تھے کہ اب آپ باہر جائیں گے. تو میں نے کہا کہ بھئی ابھی تو صرف ڈسکشن ہو رہی ہے، ابھی تو صرف بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں. تو 2-3 بار ایسا جو ہے وہ موقع ہوا، اپرچونٹی آئی، یہ نہیں کہ صرف بات ہوئی، باقاعدہ سے اپرچونٹی موجود تھی. تو کئی دفعہ حالات ٹف بھی آتے ہیں جیسے آج کل مہنگائی کے حالات ہیں، مگر انہوں نے کہا نہیں باہر جانے کے. آپ کیا اس فیصلے کے اوپر مطمئن ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ باہر جانے کا فیصلہ اگر کر لیتے تو ذرا بینک اکاؤنٹ اچھا ہو جاتا، بینک اسٹیٹمنٹ اچھی ہو جاتی، بے شک 4-5 سال بعد واپس آ جاتے؟ بینک اکاؤنٹ، بینک اسٹیٹمنٹ تو میرے خیال سے اچھی ہو جاتی ہے جو لوگ باہر جاتے ہیں، مگر جو ایک اٹیچمنٹ ہے جو آپ نہیں چھوڑ کے جا سکتے، ایک تو یہ والی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہاں پہ بھی کیا جا سکتا ہے، آلٹرنیٹیوز یہاں پہ بزنس کیا جا سکتا ہے. اوکے. کوئی یعنی آپ کا خیال ہے کہ یعنی آپ کی زندگی میں اس کا مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو تعلق ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے، پیسے کی اہمیت جی بالکل کم ہے اس کی نسبت. ٹھیک ہے. اچھا، آخر کے اوپر اگر ہم یہ باتیں کچھ کر لیں کہ اگر آپ اپنی اس پوری زندگی کا کرکس بیان کریں، جتنی بھی آپ کی زندگی ساتھ گزار لی ہے، اور آپ یہ
دیکھنے والوں کو بھی, ہمیں بھی, سب کو یہ بتا سکیں کہ وہ کون سے اصول ہیں جو سامنے رکھنے چاہیے ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے. تو ایسی کہ 2-3 باتیں ایسی چیز سامنے آ جائیں کہ ہاں یار یہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر کی, اور سب اگر کریں گے تو سب کو انشاءاللہ سے فائدہ ہو سکتا ہے. میرے خیال سے 2-3 چیزیں تو ایسی ہیں کہ سب سے پہلے تو ایسا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں مزاج نہیں ملتے, لیکن میرے خیال سے مزاج ملنا ایک الگ بات ہے, لیکن آپ سب سے پہلے رسپیکٹ تو دے سکتے ہیں کسی کو. آپ تھوڑا سا کسی کی غلطی کو درگزر کرنے کا حوصلہ تو رکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس ریلیشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کے اندر کمیونیکیشن کتنی اسٹرانگ ہے, آپ نے کتنا ٹائم گزارا ہے ساتھ. اب ساتھ ٹائم گزارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی شادی کے بعد ابھی تک کوئی سال ایسا نہیں گیا کہ ہم نے ناردرن ایریاز کا وزٹ نہ کیا. کوئی سال ابھی تک ایسا نہیں, سوائے وہ کرونا کے اور جو تھوڑا سا حالات خراب ہو گئے تھے. اس کے علاوہ تقریباً ہر سال ہمارا ایک وزٹ ہوتا ہے. تو ٹائم دینا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, بعض اوقات پیسوں سے وہ چیز کور نہیں کی جا سکتی جو اچھے اور خوشگوار لمحات ایک دوسرے کے ساتھ گزار کے جو ہے وہ اس چیز کو کور کر لیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں میں جو ہے وہ ہر چیز فوری طور پر حل کرنے والی بھی نہیں ہوتی. اچھا, کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور آپ اس کو فوری طور پر حل کرنا چاہیے, تھوڑا سا اسپیس دے دیں, تھوڑا سا وقت گزرنے دیں, اور مناسب وقت کے اوپر. مطلب کہ میں اگر کہوں کہ آپ جو ایک تنبیہ کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے اسی وقت, اور ایک اگر آپ وہی آئس کریم کھانے جائیں اور وہاں پہ وہ بات کر لیں خوشگوار موڈ میں, تو ویری امپورٹنٹ. میرے خیال سے وہ اس وقت بات کرنا اور اس وقت بات کرنا فرق ہوگا, وہ جذب ہو جائے گا, اور پازیٹیو انداز میں. زبردست. امید ہے کہ جی اس مختصر سی گفتگو کے اندر آپ نے بہت ساری چیزیں لی ہوں گی, بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی. ہم دوبارہ بھی حافظ صاحب سے درخواست کریں گے کہ آئندہ بھی کچھ ہم ان سے ڈسکشنز کر سکیں, کچھ اور انٹرویوز ان کے کر سکیں. ظاہر ہے کہ اس مختصر وقت کے اندر مختصر باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ مختصر وقت قیمتی بن جائے, کمپریہنسو بن جائے, جامع بن جائے. اس کے اندر سے ہمارے لیے بہت کچھ ملے جو ہماری زندگیوں کے اندر آسانیاں اور خوشگواریاں لائے. تو ہمارے لیے دعائیں جاری رکھیے, اپنے گھر کو گھرانہ بنانا جاری رکھیے, مکان کو گھر بنائیے, اور ایک پرسکون خوبصورت زندگی گزاریے بھی, گزروائیے بھی, پھیلائیے.